داخل نہیں ہوگی، کسی اور نبی کی امت داخل. اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتوں کی طرف سے کیا آوازیں آئیں گی؟ سلام علیکم، اے اہل جنت تم پہ سلامتی ہو. نبی دروازہ کھلا رہے ہیں جنت کا، جس جنت میں اہل توحید نے جانا ہے. اللہ تجھے تیرے پیارے اسماء و صفات کا واسطہ ہے، ہم سب کو ہمارے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمانا. یہ جنت اہل توحید کی، جس کو نبی کھلوائیں گے، جس پہ داخل ہونے والوں پر فرشتے سلام کریں گے. اور پاک پٹن کی جنت تمہیں مبارک، جس کو کمشنر کھلواتا ہے، جس کے دروازے کی چابی کون گھماتا ہے؟ کمشنر گھماتا ہے. اور پولیس کی پوری نفری رہتی ہے جو لائن بناتی ہے. اور جب دروازہ کھل جاتا ہے، جو لائن توڑتا ہے پولیس والے ڈنڈے مارتے ہیں، سیدھا ہو بڑھ لینچ، وہ لائن توڑنے سیدھے ہو. اور سن 2001 میں پاک پٹن شریف کا مجاور، اس کی تنخواہ تھوڑی تھی، انہوں نے کہا میرا اوور ٹائم نہیں لگتا، میں چابی نہیں دیندا، میرا اوور ٹائم لگاؤ، میری تنخواہ بڑھاؤ، میں اتنے سال سے خادم ہوں، میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی. اس نے چابی روک لی. سن 2001 کے اندر پاک پٹن کے مجاور جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 60 افراد مردود ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. رب کی جنت میں داخل ہوتے ہوئے کسی کو موت، کسی کو ڈنڈے نہیں پڑیں گے. وہاں تھانے دار اور کمشنر دروازہ نہیں کھلوائے گا، وہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دروازہ کھلوائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قبروں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قبروں کی طرف منہ کر کے قیام کیا جا رہا ہے.
اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آج قبروں پہ رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، طواف بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضا ایک قبر پہ نماز نہ جانے بے علمی میں پڑھ رہے تھے، حضرت عمر پاس سے گزرے، کہا بچو قبر سے، بچو قبر سے۔ قبر پہ نماز پڑھنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیا کرتا۔ قبروں پر بیٹھ کر، درگاہوں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہے، درگاہوں پر قرآن کی آیات بھی نصب ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کے سارے کام اپنی امت کو بیان کر دیے، اور ان بیان کردہ کاموں پر قبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا کام، نبی کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیے فوت ہوئی، چچا شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، صحابیات فوت ہوئی، نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بھیجا، نہ خود گئے کسی قبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے اصحاب نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن خوانی نہیں کی۔ اگر سمجھتے ہیں اور یاد کیجئے، ابو داؤد میں ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا مقام بوانا پر کچھ اونٹ اللہ نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، سنیے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے سوال سنیے۔ آپ نے 2 سوال کیے اپنے صحابی سے، مقام بوانا جہاں تو اونٹوں کو ذبح کرنا چاہتا ہے، پہلے سوال کا جواب یہ دے کبھی کسی دور میں وہاں پر کوئی بت تو نہیں تھا، مشرکوں کا بت تو نہیں تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہاں کہیں کسی بابے کی کوئی عید مشرکین کی تو نہیں منائی جاتی تھی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، عید بھی نہیں تھی۔ آپ نے کہا اگر وہاں بت بھی نہیں تھا، وہاں پہ عید بھی نہیں تھی، تو جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، اور اگر وہاں پہ بت ہوتا یا عید ہوتی، میلہ اور عرس ہوتا، تو نبی اہل ایمان کو اللہ نام پر بھی وہاں ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، پکڑ لیا باپوں کے پجاریوں نے 2 مسافروں کو، کہا گزرنا ہے تو نیاز دینی پڑے گی، نظر اللہ نیاز حسین پنجتن نادا۔ انہوں نے کہا مسافر ہیں، غریب ہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے تو مکھی مار کے دے جاؤ۔ ایک نے مکھی ماری، دے دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص اللہ کی جہنم میں داخل ہوا۔ دوسرے سے کہا مکھی دے، اس نے کہا مکھی کا خالق بھی اللہ ہے، مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا، کسی پیر فقیر بابے بزرگ کے نام پہ۔ ارے بکرا بڑا ہے، اونٹ بڑا ہے، بیل بڑا ہے، گلاب کا پھول پھر عظیم ہے، ایک مکھی بھی نہیں دوں گا۔ قتل کر دیا، جو مکھی نہ دے کر قتل ہوا یہ سیدھا رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ پیروں کی قبروں پہ چادر چڑھانے والوں، اونٹوں کی نیاز دینے والوں، بکروں کی نیاز دینے والوں، شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کہنے والوں پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال، یہ مرغا مکھی سے تو اچھا ہے۔ مکھی دے کر وہ جہنم میں داخل ہوا، کیونکہ یہ نظر عبادت ہے اور ایک اللہ کا حق ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے۔ اسی طرح نظر کا ذکر صدقات کے ساتھ بھی آیا ہے، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر